بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان نور الدین زنگی کے واقعہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، سلطان نور الدین زنگی ایک عادل بادشاہ، متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ 557 ہجری میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو پھر آنکھ لگ گئی اور وہی خواب دوبارہ پھر نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے اور پھر آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر وہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا اور وہ ایک نیک صالح شخص تھا۔ اسے سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 نفر مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز روا اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور دن رات مسلسل سفر کر کر 16ویں دن مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف سے داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش و اموال بھی تقسیم ہوں گے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ سلطان کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ تو جب خیرات کرتے جاتے تو سلطان اس وقت بہت گہری نظر سے لوگوں کو دیکھتے جاتے۔ سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر اپنی عطائیں لے کر چلے گئے، مگر وہ جو 2 شخص سلطان کو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ بہت زیادہ غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے الگ ہو کر رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ دونوں لائے گئے۔
سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی مردود ہیں جو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھائے تھے۔ سلطان نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پر زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ پھر سلطان نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں۔ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا۔ وہاں بہت سا مال اور 2 قرآن اور وعظ کی کتابیں پائیں، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی ہو۔ سلطان بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ دونوں نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں اور ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں، سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی، غم گساری ان دونوں نے کی ہے۔ سلطان حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اس کو اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، پھر اس پتھر کو اٹھایا اور اس کے نیچے کیا دیکھا کہ ایک سرنگ نکلی ہوئی ہے جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور وہ بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ سلطان نے ان کو غصے میں پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا اور زمین لرزنے لگی اور ہم ڈر کے مارے باہر سرنگ سے نکل آئے، اور اسی رات میں سلطان نور الدین زنگی بھی وہاں پہنچ آیا تھا۔ جب ان دونوں مردودوں نے اعتراف کیا کہ ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے ہیں، لوگوں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عنایت دیکھی، سلطان بھی اس پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے اسے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان دونوں مردودوں کی گردن زدنی شروع کر دی اور وہاں پر ہی ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رانگ یا سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت میں آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ اس طرح ان دونوں مردودوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے اور یہ اپنے انجام تک پہنچ گئے۔
محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔